میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو لیڈرشپ کوالٹیز حاصل کرنی ہیں تو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اٹھا کر پڑھنا ہوگا. ان کی زندگی سے ہمیں ان گنت لیڈرشپ لیسن سیکھنے کو ملتی ہے، اور میرے نزدیک سب سے اہم لیسن وہ ہے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت نزدیک آتا ہے تو وہ حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ عمر میرے بعد آپ کو خلیفہ بننا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر جو اپنی باتوں سے نہیں منوا پاتے تو اپنی تلوار کی زور پہ منوانا پڑتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ حضرت عمر کی نگاہیں، ان کی نظریں خلیفہ کی کرسی اور اس کے پاورز پہ نہیں تھی، بلکہ ان ذمہ داریوں پہ تھی جن کا حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سے لیتا. اور میں آپ سے کہتا ہوں، ہم سب سے کہتا ہوں کہ ہم اپنے لیے اسے لٹمس ٹیسٹ بنا لیں کہ جب لیڈرشپ پوزیشن ہمارے سامنے ہو تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمیں ذمہ داریاں یاد آتی ہیں یا لیڈرشپ پوزیشن اور اس کی پاورز یاد آتے ہیں. اگر ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹیز یاد آتی ہے تو اچھی بات ہے، مگر اگر اس کے پاورز اور اس کرسی کی یاد آتی ہے پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک وقت ایسا آیا کہ مدینے میں ڈراٹ آ گیا، قحط پڑ گیا، اور پورے سال سوکھا پڑنے کی وجہ سے کوئی اناج نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے پورے سال لوگ کھانے کی کمی کی وجہ سے مرنے لگے. ہر گھر سے بچوں کی رونے کی آوازیں آنے لگی بھوک کی وجہ سے. اس سال حضرت عمر پورے مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کے باوجود انہوں نے حرام قرار کر دیا کہ میں ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھاؤں گا. اور جو انسان پورے دن میں صرف ایک روٹی کھائے تو کیا ہوگا؟ ان کی پیٹ میں گرگراہٹ ہونے لگی، اور پیٹ کی گرگرانے کی آواز سن کر حضرت عمر اپنی پیٹ کی طرف دیکھتے اور کہتے کہ اے پیٹ، تمہیں جتنا گرگرانا ہے گرگراؤ، میں تمہیں تب تک نہیں بھروں گا جب تک مدینے کا ہر انسان کا پیٹ نہ بھر جائے. اور ایسا ہی ہوا، جب تک مدینے کے ہر انسان کا پیٹ نہ بھرا تب تک حضرت عمر نے اپنے پیٹ کو نہیں بھرا. آپ تصور کریں کہ اگر آج کے لیڈرز اور حکمران اس طرح کے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ شاید کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے ایک بڑے تاجر تھے، ان کا بڑا بزنس تھا، مگر خلیفہ بننے کے بعد اپنے بزنس کو وقت نہیں دے پا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کا بزنس ختم ہو گیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی بیسک نیڈز فلفل نہیں کر پا رہے تھے وہ، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کر پا رہے تھے وہ. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ کو جمع کیا اور یہ مشورہ کیا کہ کیا میں امت کے مال میں سے ایک چھوٹی سی رقم تنخواہ کے طور پر، سیلری کے طور پر لے سکتا ہوں، جس سے میں اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں؟ تو سبھی صحابیوں نے الگ الگ رائے دی. حضرت علی نے بھی اپنی رائے دی اور کہا کہ ہاں، آپ اتنا رقم لے سکتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے لیے 2 وقت کے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں. 3 وقت بھی نہیں کہا، 2 وقت کے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ پورے امت کا خلیفہ ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ ہے، جو مشورے سے یہ طے کروا رہے ہیں کہ میں اتنا تنخواہ لے لوں تاکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے 2 وقت کے کھانے کا انتظام کر سکوں. آج ہمیں ایسے لیڈرز کی پھر سے ضرورت ہے. آج ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر ہندوستانی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، ہر طرف سے ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں مجھے آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط یاد آتا ہے جو انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا. سعد بن ابی وقاص پرشیا کانکر کرنے گئے تھے، جنگ کی میدان میں، جنگ سے پہلے ان کے ہاتھ میں وہ خط آتا ہے جو خط امیر المؤمنین وقت کے خلیفہ بھیجتے ہیں. خط میں کیا لکھا ہونا چاہیے تھا؟ خط میں یہ لکھا ہونا چاہیے تھا کہ جنگ کو کس طرح لڑنا ہے، جنگ میں کون سے ہتھیار استعمال کرنے ہیں، جنگ کس طرح جیتنا ہے. مگر خط میں کیا لکھا تھا سنیں. خط کا پہلا لائن کیا ہے سنیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں. خط کا یہ پہلا لائن ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا خوف تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. خط کا دوسرا لائن کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہیں اور تمہارے فوج کو حکم دیتا ہوں کہ تم بدعمالی سے بچو، کیونکہ بدعمالی تمہارے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ خط کے پہلے 2 لائن آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں کہ ہم غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ سعد بن ابی وقاص جو ایک صحابی تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ بدعمالی سے بچو اور خدا سے خوف کرو. تو آج 1400 سال کے بعد ہم پہ جب ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھے کہ ہمارے دشمن سے زیادہ خطرناک، جو لوگ ہمیں مار رہے ہیں ان سے زیادہ خطرناک آج ہماری بدعمالی خود ہے. اور اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے خدا کا خوف نکل گیا. اپنے دلوں میں خدا کا خوف لے آئیں اور بدعمالی سے بچ جائیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم پھر سے اقتدار میں ہوں گے انشاءاللہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 1/3 دنیا پہ تھی. 22,000 اسکوائر میل پہ ان کی بادشاہت تھی. 3 کانٹیننٹ پہ ان کی بادشاہت تھی. امیر المؤمنین انہیں کہا جاتا تھا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے امیر.
کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے امیر کا کپڑا کیسا ہوگا؟ لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جمعے کا دن ہے، منبر پہ کھڑے ہیں اور حضرت عمر کے کپڑے پہ 12 پیبند ہیں، 12 جگہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور رفو کیے گئے ہیں۔ طواف کے موقع سے لوگوں نے دیکھا کہ وہ طواف کر رہے ہیں اور ان کے کپڑے پہ 12 پیبند ہیں۔ فلسطین فتح کرنے جا رہے ہیں اور کپڑے پہ 17 پیبند ہیں۔ ایک دن جمعے میں لیٹ ہو گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت عمر آپ کیوں لیٹ ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کپڑا ہے میرے پاس واحد کپڑا ہے، اسے میں روز دھلتا ہوں، پھر سکھاتا ہوں اور پھر پہنتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ امت کے خلیفہ ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان بہت جلد کسی کو بھی اپنا ہیرو بنا لیتا ہے اور پھر اس کی ہیرو ورشپنگ شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے بعد ایک جنگ جیتتے جا رہے تھے، اور انسانی ہسٹری میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہ ہارا ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہارے۔ تو لوگ صرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں لگ گئے اور کہنے لگے کہ ان کی وجہ سے ہم جیت رہے ہیں، سارے کامیابی کو ان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ خالق کی تعریف چھوڑ کر مخلوق کی تعریف کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا توکل اللہ سے ہٹ رہا ہے۔ انہوں نے ترنت خط بھیجا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کمانڈر ان چیف کو انہوں نے ہٹا دیا کمانڈر ان چیف سے، صرف اس بات پہ کہ لوگوں کا توکل اللہ سے ہٹ رہا تھا ایک انسان کی وجہ سے۔ ہمیں اس سے سیکھ ملتا ہے کہ انہیں یہ منظور تھا کہ وہ جنگ ہار جائیں، مگر انہیں منظور نہیں تھا کہ لوگوں کا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہٹے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے فار سائٹڈ اور کتنے دور اندیشی تھے، ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ جب مسلمان فلسطین فتح کر لیتے ہیں تو فلسطین کے کرسچنز اور جوز کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے سرنڈر کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا خلیفہ خود آئے اور ہمارے ساتھ اگریمنٹ سائن کرے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا کسی لشکر کے، بنا کسی باڈی گارڈ کے، صرف ایک خادم اور ایک اونٹ میں وہ فلسطین پہنچتے ہیں، اور فلسطین پہنچ کر وہ کرسچنز کے ساتھ اگریمنٹ سائن کرتے ہیں۔ تبھی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو کرسچن پریسٹ ان سے کہتا ہے کہ آپ ہمارے چرچ میں آ کے نماز پڑھ لیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے چرچ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے نہیں کیونکہ وہ کرسچن سے نفرت کرتے تھے، بلکہ انہیں پتا تھا یہ بات، انہیں معلوم تھی یہ بات کہ اگر وہ چرچ میں نماز پڑھتے تو ان کے جانے کے بعد آنے والی دور میں مسلمان کہتے کہ عمر یہاں نماز پڑھے تھے، اس لیے ہم بھی یہاں نماز پڑھیں گے اور اس چرچ کو ہم مسجد بنا دیں گے۔ تو وہ باہر نکل کر نماز پڑھتے ہیں، اور جہاں پر جس زمین پہ وہ نماز پڑھتے ہیں آج بھی اس زمین پر مسجد عمر بنا دی گئی ہے۔ ان کی فار سائٹڈنس کو، ان کی دور اندیشی کو ہم سلام کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر غریبوں کا خیال رکھتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کی خلافت کے دور میں ایک سال جب وہ حج پہ گئے، صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے گھر پہ دعوت دی اور شاندار کھانے کا انتظام کیا۔ 4 نوکر دسترخوان پہ سے اٹھ گئے جیسے ہی کھانے کا وقت ہوا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھائیں گے؟ صفوان بن امیہ نے جواب دیا کہ نوکر تو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس بات پہ حضرت عمر اس قدر ناراض ہوئے کہ چاروں نوکر سے کہا کہ بیٹھ کر ابھی کھانا ختم کرو، اور اسی کھانے میں سے حضرت عمر نے ایک نوالا اپنے منہ میں نہیں لیا۔ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور کہیں اور دیکھیں کہ کیا ہمیں یہ گوارا ہوگا کہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکیں؟ بلکہ ہمارے گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ مالک کے لیے الگ کھانا، نوکروں کے لیے الگ کھانا۔ حضرت عمر کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم انسانوں کو انسانوں والی عزت دینا شروع کریں۔ ایک موقع سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں بیان کرنے کے لیے، اور جیسے ہی اپنی اسپیچ کو وہ شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو اور اطاعت کرو، سننے والوں میں سے ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، ہم نہ آپ کی بات سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کیوں؟ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ عمر، ہم سب کو مال غنیمت میں سے صرف ایک کپڑا ملا، مگر آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ نے 2 کپڑے لیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی طرف عبداللہ ابن عمر کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں بتائیے۔ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ جو کپڑا میرے والد صاحب کے جسم پہ دیکھ رہے ہیں وہ دراصل میرا ہے، میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد صاحب کو دیا۔ وہ شخص جو سوال پوچھ رہے تھے عاجزی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر، ہم آپ کی بات سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم چلتا ہے کہ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود، پورے دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کے باوجود، ایک عام انسان کے پاس یہ حق تھا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ سوال پوچھ سکے۔
میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس زمانے کے کسی لیڈر سے کوئی عام انسان اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال پوچھ سکتا ہے؟ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے کے کچھ آخری لمحے کیسے تھے۔ وہ اکثر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کیا کرتے تھے کہ انہیں شہادت نصیب ہو، اور ایسا ہی ہوا کہ فجر کی نماز میں ایک منافق آ کر انہیں چاقو سے گھائل کر دیتا ہے۔ اس زخم کی وجہ سے ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ وفات سے پہلے کے کچھ لمحے کیسے تھے سنیں۔ وہ اپنے بیٹے کے جانگ پر سر رکھ کر لیٹے ہوتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرے سر کو زمین پہ رکھ دو۔ ان کے بیٹے عبداللہ کو گوارا نہیں ہوتا کہ والد صاحب کے چہرے کو زمین پہ رکھے، مگر بار بار کہنے کے بعد اپنے والد صاحب کے چہرے کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ اپنے گال کو زمین پہ سٹا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں برباد ہو جاؤں، میں برباد ہو جاؤں، اللہ اگر تو مجھے معاف نہ کرے، میں برباد ہو جاؤں، اللہ اگر تو مجھے معاف نہ کرے۔ یہ کہتے کہتے ان کی روح نکل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت کے خلیفہ ہیں، یہ امیر المؤمنین ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی جنت کی۔ اس کے باوجود آخری لمحے میں زمین پہ سر رکھ کر یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں برباد ہو جاؤں اگر اللہ تو مجھے معاف نہ کرے۔